خدا ان کا کلام سننے والوں آپ مبارک ہو۔ میری دعا یہ ہے کہ خدا مجھ پر بھی رحم کرے۔ میری دعا ہے کہ کلام سنتے سنتے خدا کی قدرت، اس کی شکتی، اس کی محبت، اس کا پیار اور اس کی حکمت اور دانائی اور گیان اور سمجھ آپ کی زندگی میں آئے اور خدا مجھ پر بھی رحم کرے۔ یہ میری دعا ہے۔ اس کا کلام بے حد قدرت والا کلام ہے۔ جو کچھ وہ کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اور خدا کے کلام میں بائبل میں ہم پڑھتے ہیں کہ جو کچھ نظر آتا ہے، جو کچھ ہے، وہ سب اس کے کلام کی قدرت کا اظہار ہے۔ اسے دیکھ کے پتہ لگتا ہے کہ خدا کا شبد کتنا شکتیمان ہے، کتنی طاقت ہے اس کے کلام میں، کیونکہ جب وہ کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتا ہے، اور جو کچھ ہو گیا ہے اسے دیکھ کر ہم کو پتہ لگتا ہے کہ اس کا کلام کتنا مہان ہے، کتنا عظیم ہے، کتنی زبردست طاقت اور قوت ہے اس کی، جسے انسان نہ سمجھ سکتا ہے نہ بیان کر سکتا ہے۔ دیکھو لکھا ہے خدا کے کلام میں، خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اور پھر لکھا ہے کہ خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی۔ اس نے کہا روشنی ہو جا، اور بار بار اس میں آپ دیکھو گے، پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب، ہو جا، ہو گیا، روشنی ہو جا، روشنی ہو گئی، سمندر زمین الگ ہو جا، ہو گئی، آسمان پر سورج چاند ستارے ہو جا، ہو گئے، جو کچھ اس نے کہا وہ ہو گیا۔ تو دیکھو اس کے کلام کی قدرت، اس کی شکتی ہمیں اس کی بنائی ہوئی چیزوں میں دکھائی دیتی ہے۔ لیکن اور بھی کئی طریقے ہیں کہ خدا کا کلام انسان تک پہنچا ہے۔ یہاں پر خدا کے کلام میں لکھا، جب انسان نے گناہ کیا، خدا کا حکم توڑ دیا، اور اس کا سب کچھ ٹوٹتا رہا، بکھرتا رہا، اور وہ بربادی کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو کون ہے جو اس کی فکر کرتا ہے؟ اور لکھا ہے تب خداوند خدا نے آدم کو پکارا اور اس سے کہا تو کہاں ہے؟ جہاں خدا کے کلام کی طاقت اور قدرت اور قوت بنائی ہوئی چیزوں میں نظر آتی ہے، وہاں اس کا اظہار اس بات میں بھی ہوا ہے کہ گرے ہوئے انسانوں کو وہ ڈھونڈتا ہے، بچاتا ہے، انہیں آواز دیتا ہے، اور طرح طرح سے خدا کے اس کلام کو انسان نے پہچانا ہے، سن کے پہچانا ہے۔ آدم نے، لکھا ہے، خدا کی آواز سنی، اپنے آپ کو چھپایا۔ اس نے کہا میں نے باغ میں تیری آواز سنی اور میں ڈرا، کیونکہ میں ننگا تھا اور میں نے اپنے آپ کو چھپایا۔ گناہ کی وجہ سے انسان خدا کے کلام کو سن کے ڈرتا ہے اور اپنے آپ کو چھپاتا، اپنا اصل روپ اس سے چھپاتا ہے جس کے سامنے سب کچھ ہے، جس سے کچھ چھپا نہیں، اس سے انسان اپنے آپ کو چھپاتا ہے۔ لیکن کلام پہچانتا ہے۔ سو قدرت بنائی ہوئی چیزوں میں ہم نے خدا کو دیکھا، اس کے کلام کی قدرت کو دیکھا ہے، اس کی آواز انسان تک پہنچی ہے طرح طرح سے۔ پھر اور طریقے سے خدا کا کلام ظاہر ہوا ہے۔ لوگوں نے کچھ چیزیں دیکھی ہیں۔ موسیٰ نے ایک جھاڑی دیکھی، اس میں آگ لگی ہوئی ہے مگر وہ جلتی نہیں ہے، اور وہاں اسے خدا کی آواز سنائی دی ہے۔ عجیب طریقے سے خدا کا کلام ظاہر ہوا ہے۔ سن کے پتہ لگا کہ یہ خدا بول رہا ہے، کچھ دیکھ کے پتہ لگا کہ خدا بول رہا ہے۔ طرح طرح سے ہر زمانے میں خدا اپنے آپ کو ظاہر کرتا رہا اپنے کلام کے وسیلے سے۔ پھر ایک وقت آیا جب یہ کلام جسم میں ظاہر ہوا، اور اس کا بیان ہم سنتے ہیں۔ جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا، کیونکہ اس کی پیشن گوئی سب سے پہلے خدا نے خود کی تھی، اور آدم اور حوا کو کہا تھا اور شیطان کو بتا دیا تھا، کہا تھا کہ عورت کی نسل سے وہ آئے گا، عورت کی نسل سے پیدا ہوگا۔ اسی لیے اسے ابن مریم کہا گیا ہے، ابن یوسف نہیں، ابن مریم کہا گیا ہے۔ یہ پہچان خدا نے بتائی تھی کہ وہ کنواری سے پیدا ہوگا۔ اور دیکھو یہاں پر ہم نے خدا کے کلام میں دیکھا، یوحنا کی انجیل، لوکا کی انجیل اس کا پہلا باب، خداوند کا فرشتہ مریم کے پاس آیا اور اسے کہا سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی یہ کیسا کلام ہے
فرشتے نے اس سے کہا ہے مریم خوف نہ کر، کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا۔ یسوع اس کا مطلب ہے خدا یہوہ نجات ہے۔ اس کا نام یسوع رکھنا، وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک، انت تک، ہمیشہ تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ مریم نے فرشتے سے کہا یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی، آدمی کو تو میں جانتی بھی نہیں۔ فرشتے نے اس سے کہا کہ روح القدس، پوتر آتما، خدا کا پاک روح تجھ پر نازل ہوگا، اترے گا، خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ وہ مولود مقدس، وہ پوتر، وہ پاک ہستی، وہ جو پاک ہے، وہ خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ اس لیے نہیں کہ چونکہ وہ کنواری سے پیدا ہوگا تو کنواری سے پیدا ہونے کی وجہ سے اس کے اندر پاکیزگی پیدا ہوگی یا اس کی پاکیزگی محفوظ رہے گی، یہ بات نہیں ہے۔ یہ وہ بات ہے جو خدا نے پیدائش کی کتاب میں آدم اور حوا سے کہی تھی اور شیطان سے کہی تھی۔ جو کچھ خدا نے کہا ہے وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا۔ خدا کا شکر ہے، خدا نے انسان کے لیے ایک ایسا نشان قائم کیا کہ جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اور جو بچنا چاہتا ہے، خداوند کو حاصل کرنا چاہتا ہے، خدا کی نزدیکی پھر حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے ایسا نشان خدا نے مقرر کیا ہے جو بے مثال ہے، کہ عورت کی نسل سے وہ پیدا ہوگا۔ اور یہاں لکھا ہے کہ تو کنواری ہے، تو پاک ہے، تجھ پر خدا کا فضل ہوا ہے، اس لیے وہ مولود مقدس، وہ جو پوتر ہے، وہ جو پاک ہستی ہے، وہ تجھ سے پیدا ہوگا اور وہ خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ خدا کا شکر ہے، خدا کا کلام پاک ہے، خدا پاک ہے، خدا کا کلام پاک ہے، اور یہ جو مجسم ہوا ہے، جیسے پہلے جب خدا کا کلام ظاہر ہوا وہ پاک ہے، اسی طریقے سے جب وہ جسم میں آیا ہے وہ پاک ہے، اسے مقدس کہا گیا ہے۔ جب یوحنا، جسے خداوند یسوع مسیح نے بتایا ہے کہ یہ وہ ہے کہ جو عورتوں سے پیدا ہوئے ہیں، ان میں یوحنا بپتسمہ دینے والے سے بڑا کوئی نہیں، یہ خدا کے کلام میں لکھا یوحنا کے بارے میں۔ اس نے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کہا ہے میں کون ہوں اور وہ کون ہے، میری کیا ہستی ہے، میری کیا مجال ہے، وہ پاک ہے، میں اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں ہوں، وہ مجھ سے مقدم ہے، اعلیٰ ہے، اونچا ہے، اتم ہے، اور وہ مجھ سے پہلے تھا، میں اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں۔ خدا کا کلام جس کی قدرت بے حد ہے وہ جسم میں ظاہر ہوا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ بدروہیں اس کو پہچانتی تھیں۔ مرکز کی انجیل میں دیکھتے ہیں، مرکز کی انجیل اس کا پہلا باب، اور وہاں لکھا خداوند یسوع مسیح کے بارے میں، پھر وہ کفرنہوم میں داخل ہوئے اور وہ فوراً سبت کے دن عبادت خانے میں جا کر تعلیم دینے لگا۔ لوگ اس کی تعلیم سے حیران ہوئے کیونکہ وہ ان کو فقیہوں کی طرح نہیں بلکہ صاحب اختیار کی طرح تعلیم دیتا تھا۔ خدا کا کلام صاحب اختیار۔ فوراً عبادت خانے میں ایک شخص ملا جس میں ناپاک روح تھی، اور وہ یوں کہہ کر چلایا، آئے یسوع ناصری، ہمیں تجھ سے کیا کام؟ کیا تو ہم کو ہلاک کرنے آیا؟ میں تجھے جانتا ہوں، تو کون ہے؟ خدا کا قدوس ہے۔ بدروہیں پہچانتی ہیں کہ یہ وہ خدا کا کلام ہے جو پاک ہے، جس کی قدرت بے حد ہے، جس کی پاکیزگی بے مثال ہے، یہ وہ ہے اس جسم میں۔ یہ دیکھو خداوند یسوع مسیح نے خود اس بات کا ذکر کیا ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 8واں باب اور اس کی 45ویں آیت میں لکھا ہے، کون مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے؟ کوئی ہے جو یہ ثابت کرے کہ میری زندگی میں گناہ ہے؟
خدا کا کلام پاک ہے, سراسر پاک ہے, اس میں گناہ نہیں ہو سکتا. پھر ایک اور بات دیکھو, یوحنا کی انجیل اس کا 14واں باب اور اس کی 30ویں آیت. یوحنا کی انجیل اس کا 14واں باب اور اس کی 30ویں آیت. یہاں خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں, دنیا کا سردار آتا ہے, مجھ میں اس کا کچھ نہیں. ہر ایک شخص کو شیطان چھوتا ہے اور کہتا ہے کہ تیری زندگی میں یہ بات میری ذات کے مطابق ہے, تیرا جھوٹ جو تیرے اندر ہے میرے اندر بھی ہے, وہ یہ میں نے تیرے اندر زہر بویا. تیری بے ایمانی, تیرا گھمنڈ, تیرا غرور, تیرا غصہ, تیری ناپاکی, یہ سب میری ہے. خداوند یسوع مسیح کہتا ہے اس دنیا کا سردار آتا, مجھ میں اس کا کچھ نہیں. شیطان کہہ نہیں سکتا کہ تیری زندگی کا یہ حصہ ایسا ہے جس پر میرا اختیار ہے. یہ وہ پاک کلام ہے جو جسم میں ظاہر ہوا ہے. اسی لیے خداوند یسوع مسیح ہی ہے جس نے کہا ہے, متی کی انجیل اس کا 5واں باب اور 17-18 آیت, ذرا دیکھیں اسے بھی. متی کی انجیل 5واں باب 17 اور 18 آیت. یہاں خداوند یسوع مسیح کہتا ہے, یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں, انہیں ختم کرنے آیا ہوں, تبدیل کرنے آیا ہوں. منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں. کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں, جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائے, ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو. وہ کیسے اسے پورا نہ کرتا؟ وہ اپنا کلام ہے, وہ تو اس کی اپنی کہی ہوئی بات ہے. اسے وہ کیسے ٹال دے گا, اسے کیسے بدل دے گا, اسے کیسے ختم کر دے گا؟ ہاں, اس کا کمال کر سکتا ہے, اس کی تکمیل کر سکتا ہے, اسے پورا کر سکتا ہے وہ. اس لیے وہ کہتا ہے میں اسے کامل کرنے آیا ہوں. اب جو کچھ میں کروں گا اس کی وجہ سے وہ سب کچھ جو پہلے کہا گیا تھا وہ کامل ہو جائے گا, میرے کرنے سے, کہنے سے نہیں, کرنے سے. میں ایک ایسا کام کرنے جا رہا ہوں جس کی وجہ سے شریعت کامل ہو جائے گی. اسی لیے یوحنا کی انجیل میں یوحنا یہ کہتا ہے, شریعت تو موسیٰ کے ذریعے سے ظاہر ہوئی ہے, لیکن فضل اور سچائی مسیح کے وسیلے سے آئی ہے. اسی کے وسیلے سے ہم سب نے پایا ہے, یعنی فضل پر فضل. دیکھو اس کی پاکیزگی کی ایک بڑی عجیب بات یہ ہے جو بے مثال ہے. دنیا میں آپ نے دیکھا, معصوم بچے کو دیکھتے کے ساتھ ہی ایک عجیب قسم کے خیالات انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں. ہنسنے کو دل کرتا, بچے سے بات کرنے کو دل کرتا. اچھا بڑا آدمی نیچے بیٹھ جاتا ہے, گھٹنوں پر ہو جاتا ہے, بچے سے بات کرے گا. اس کی پاکیزگی اور اس کی معصومیت کی وجہ سے. معصومیت میں اور پاکیزگی میں زبردست قدرت ہوتی ہے, بڑے سے بڑے آدمی کو جھکا دیتی ہے وہ. آپ نے دیکھا خدا کے کچھ ایسے عابد لوگ ہیں, عبادت کرنے والے, رات دن عبادت کرتے ہیں, کسی کے لیے برا نہیں کہتے, کسی کا برا نہیں کرتے. ذرا ان کے چہرے کو دیکھیے آپ, اپنے آپ ہی اندر کچھ ہونے لگتا ہے. ان کو آداب کرنے کو دل کرتا, نمسکار کہنے کو دل کرتا ہے, ان کے لیے کچھ کرنے کو دل کرتا. پاکیزگی ایسی چیز ہے. لیکن انسان کتنا ہی پاک ہو, ناپاکی کے ساتھ اگر اس کا سامنا ہو, چھو دے ناپاک چیز کو, تو وہ ناپاک ہو جائے گا. اسے طہارت کرنی پڑے گی, نہانا پڑے گا, شدھ کرنا پڑے گا اپنے آپ کو. ناپاکی کی وجہ سے وہ ناپاک ہو جاتا ہے. گناہ سے دور رکھنا پڑتا ہے اسے اپنے آپ کو, خیالات خراب نہ ہو جائیں. کچھ ایسے لوگ ہیں جو کوشش کرتے ہیں عورت کی طرف دیکھیں ہی نہ, ناپاک نہ ہو جائیں, خیالات گندے نہ ہو جائیں. برے لوگوں کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے, کوئی گندی بات کان میں نہ چلی جائے, ناپاک ہو جائیں گے. بہت اچھا کرتے ہیں ایسا, ایسے کرنا چاہیے. خدا مجھ پر رحم کرے. لیکن یسوع کی جو پاکیزگی ہے, خدا یسوع مسیح کی, خدا کے کلام کی پاکیزگی انسان کی پاکیزگی نہیں ہے. یہ پاکیزگی اور قسم کی ہے. یہ وہ پاکیزگی ہے کہ جیسے اندھیرا روشنی کے سامنے آ جائے تو ٹھہر نہیں سکتا, اندھیرا دور ہو جائے گا, روشنی ہو جائے گی. کوئی جنگ نہیں ہوتی, کوئی شور نہیں ہوتا, روشنی ہوتی تو اندھیرا بھاگ جاتا ہے. اسی طریقے سے یہ خدا کی پاکیزگی, اس کے کلام کی پاکیزگی ہے کہ ناپاکی میں ٹھہر نہیں سکتی. دو قسم کی ناپاکی ہے انسان میں, ایک جسمانی ہے اور ایک روحانی ہے. ذرا دیکھو یسوع مسیح کی زندگی, یہ کلام جو جسم میں ظاہر ہوا ہے, جو سراسر پاک ہے, جس کے لیے نبی کہتا ہے کہ میں اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں ہوں. اس کی پاکیزگی دیکھو, اور خدا کے کلام میں اس کی مثالیں ہیں. آؤ دیکھتے ہیں ایک کوڑھی
کوڑی کو کوئی چھو دے تو ناپاک ہو جاتا. ڈر کے مارے ہم کوڑی کو ہاتھ نہیں لگاتے کہیں کوڑ نہ ہو جائے. کوڑی کے ساتھ کوئی بیٹھ جائے تو اسے کوڑ ہونے کا ڈر ہوتا ہے. ہائے ہائے میرے کوڑی بھائی بہن, خدا یسوع مسیح آپ کو پیار کرتا ہے. اگر کوئی میرا بھائی ایسا ہے, کوئی بہن ہے جو کوڑی ہے, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا یسوع آپ کو بہت پیار کرتا ہے. اس کے اندر ایسی پاکیزگی کہ آپ کے کوڑ کا اس کے اوپر کوئی برا اثر نہیں پڑے گا. دیکھو یہاں کہانی سنو, سچی کہانی, انجیل, خوشخبری سنو. مرکز کی انجیل اس کا پہلا باب, اور 40 آیت سے میں پڑھ رہا ہوں, 40 آیت سے لے کر 45 آیت تک. مرکز کی انجیل اس کا پہلا باب اور 40 آیت سے میں پڑھتا ہوں. اچھی طرح سنو, دل سے سنو. یہ ہے خدا کی پاکیزگی, اس کے کلام کی پاکیزگی. کلام جو جسم میں ظاہر ہوا ہے, دیکھو دیکھو اس کی پوترتا, اس کی پاکیزگی, کتنی فرق ہے. ایک کوڑھی نے اس کے پاس آ کر اس کی منت کی اور اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر کہا, اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے. اب دیکھو خدا کے پاک کلام کی قدرت. اگر کسی اور کے پاس وہ جاتا تو اس کے پاس نہ آتا کوئی. اس زمانے میں کوڑیوں کو یہ حکم تھا کہ انہیں شہر سے باہر رہنا پڑتا تھا, اور اگر کسی کو اپنے پاس آتے دیکھیں تو وہ چلاتے تھے. منہ پہ کپڑا رکھتا تھا وہ آدمی, اور وہ کوڑی چلا چلا کے کہتا تھا ناپاک ناپاک ناپاک. دور سے کسی کو پتہ لگ جاتا تھا کہ یہاں ناپاک ہیں, یہاں کوڑی ہیں. وہ اس رستے سے جاتے نہیں تھے, کیونکہ اس کی ناپاکی کی وجہ سے وہ آدمی ناپاک ہو جائے گا. اسے اپنے کپڑے جلانے پڑیں گے, نہانا پڑے گا, تب جا کے وہ خدا کے گھر عبادت کرنے جائے گا. وہ ناپاک ہو گیا اس کی ناپاکی کی وجہ سے. یہ دیکھو خدا کا کلام, پاک کلام جب اس جسم میں ظاہر ہوتا ہے تو اس کی قدرت دیکھو کیا ہے. اس نے اس پر ترس کھا کر ہاتھ بڑھایا اور اسے چھو کر اس سے کہا, میں چاہتا ہوں تو پاک صاف ہو جا. اور فی الفور اس کا کوڑ جاتا رہا اور وہ پاک صاف ہو گیا. اس زمانے کے کسی اور نے, اور اب بھی کسی اور نے کوڑی کو چھوا ہوتا تو وہ ناپاک ہو جاتا. یہ کیسی پاکیزگی ہے کہ جس نے ناپاکی کو چھوا اور کہا پاک صاف ہو جا, اور وہ پاک صاف ہو گیا. کیسی عجیب بات ہے. کون اسے سمجھے اور کون سمجھائے. خدا کی باتیں خدا ہی جانے. اس کا کلام سچ مجھ پاک ہے. جس طریقے سے بھی انسان تک پہنچائے وہ پاک ہے. سنا ہے وہ پاک ہے, جو کچھ دیکھا انسان نے وہ پاک ہے, اور جب وہ جسم میں ظاہر ہوا ہے مسیح یسوع میں وہ پاک ہے. اور یہ ہے اس کی قدرت کہ وہ ناپاکی کو چھو دے تو وہ پاکیزگی میں تبدیل ہو جاتی ہے. موت کو چھو دے تو زندگی پیدا ہو جاتی ہے. اندھے کو چھو دے جس کے پاس, جس کے اندر تاریکی ہی تاریکی ہے, اس کے اندر روشنی پھیل جاتی ہے. پاک ہو جا, میں چاہتا ہوں پاک صاف ہو جا. وہ پاک صاف ہو گیا. دیکھیے ایک اور جگہ, لوکا کی انجیل اس کا 8واں باب, لوکا کی انجیل اس کا 8واں باب اور 43 آیت سے میں پڑھ رہا ہوں. ایک عورت نے جس کے 12 برس سے خون جاری تھا اور اپنا مال حکیموں پر خرچ کر چکی تھی اور کسی کے ہاتھ سے اچھی نہ ہو سکی تھی, اس کے پیچھے آ کر اس کی پوشاک کا کنارہ چھوا. اسی دم اس کا خون بہنا بند ہو گیا. اس پر یسوع نے کہا, وہ کون ہے جس نے مجھے چھوا؟ جب سب انکار کرنے لگے تو پترس اور اس کے ساتھیوں نے اس سے کہا, صاحب لوگ تجھے دبائے جاتے ہیں, تجھ پر گرے پڑتے ہیں. مگر یسوع نے کہا, کسی نے مجھے چھوا تو ہے, کیونکہ میں نے معلوم کیا کہ قوت مجھ سے نکلی. جب اس عورت نے دیکھا کہ میں چھپ نہیں سکتی تو کانپتی ہوئی آئی اور اس کے آگے گر کر سب لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ میں نے کس سبب سے تجھے چھوا اور کس طرح اسی دم شفا پائی. اس نے اسے کہا, بیٹی تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا ہے, سلامت چلی جا. دیکھا آپ نے کس قسم کی پاکیزگی ہے یہ خدا کے کلام کی پاکیزگی کس عجیب طریقے سے ظاہر ہو رہی. اس جسم میں ایک عورت ہے, ناپاک ہے, اس کے خون نہیں بند ہو رہا ہے, خدا کے گھر نہیں جا سکتی, وہ
عبادت کرنے نہیں جا سکتی، ناپاک ہے وہ، کوئی اسے چھو دے تو وہ ناپاک ہو جائے گا، یہ اسے چھوتی ہے، وہ ناپاک نہیں ہوا، اس کی ناپاکی جاتی رہی۔ خدا کا کلام سچ مچ پاک ہے، جو مسیح میں ظاہر ہوا ہے، اور اس کی قدرت بے حد ہے۔ وہ کہتا قوت مجھ میں سے نکلی۔ اس راست بازی میں ایک قوت ہے جو ناپاکی کو دور کر دیتی ہے۔ کسی انسان کی راست بازی میں، کسی کی پاکیزگی میں قدرت نہیں ہے۔ خدا کے حضور رونا ہی رونا ہے، فریاد ہی فریاد ہے، یہ قدرت نہیں ہے۔ یہ صرف اس کلام میں ہے جو مجسم ہوا ہے، وہ کلام جس کے وسیلے سے سب کچھ پیدا ہوا ہے، وہی ہے جو اس جسم میں ظاہر ہوا ہے۔ اس لیے اس کلام کے اندر یہ قوت ہے، اس کی پاکیزگی میں یہ قوت ہے کہ ناپاکی دور ہو جاتی ہے۔ ایک عورت کے بارے میں اور سنیے، یہی لوکا کی انجیل اس کا 7واں باب اور اس کی 36 آیت سے میں پڑھ رہا ہوں۔ لوکا کی انجیل اس کا 7واں باب اور 36 آیت سے۔ پھر کسی فریسی نے اس سے درخواست کی کہ میرے ساتھ کھانا کھا، پس وہ اس فریسی کے گھر جا کر کھانا کھانے بیٹھا، تو دیکھو ایک بد چلن عورت جو اس شہر کی تھی، یہ جان کر کہ اس فریسی کے گھر میں کھانا کھانے بیٹھا ہے، سنگ مرمر کے عطر دان میں عطر لائی اور اس کے پاؤں کے پاس روتی ہوئی پیچھے کھڑی ہو کر اس کے پاؤں آنسوؤں سے بھگونے لگی اور سر کے بالوں سے ان کو پونچھا اور اس کے پاؤں بہت چومے اور ان پر عطر ڈالا۔ اس کی دعوت کرنے والا فریسی یہ دیکھ کر اپنے جی میں کہنے لگا، اگر یہ شخص نبی ہوتا تو جانتا کہ جو اسے چھوتی ہے وہ کون ہے اور کیسی عورت ہے، کیونکہ بد چلن ہے۔ اگر نبی ہوتا تو اسے چھونے نہ دیتا اپنے آپ کو، کیونکہ وہ نبی نہ رہے گا، وہ تو ناپاک ہو جائے گا۔ ایسی گندی عورت کو چھوئے یا ایسی گندی عورت اسے چھو دے، وہ ناپاک ہو جائے گا۔ لیکن بڑی عجیب بات یہ ہے کہ جب اس نے خداوند کو چھوا تو دیکھو اس کا کیا ہوا۔ اس پر اعتراض جب اس نے کیا تو خداوند نے کہا، شمعون تو اس عورت کو دیکھتا ہے، میں تیرے گھر میں آیا تو نے میرے پاؤں دھونے کو پانی نہ دیا، مگر اس نے میرے پاؤں آنسوؤں سے بھگو دیے اور اپنے بالوں سے پونچھے۔ تو نے مجھ کو بوسہ نہ دیا، مگر اس نے جب سے میں آیا ہوں میرے پاؤں چومنا نہ چھوڑا۔ تو نے میرے سر میں تیل نہ ڈالا، اس نے میرے پاؤں پر عطر ڈالا ہے۔ اسی لیے میں تجھ سے کہتا ہوں اس کے گناہ جو بہت تھے معاف ہوئے، کیونکہ اس نے بہت محبت کی۔ مگر جس کے تھوڑے گناہ تھے، جس کے تھوڑے گناہ معاف ہوئے ہیں، وہ تھوڑی محبت کرتا ہے۔ اور اس عورت سے کہا، تیرے گناہ معاف ہوئے۔ اس پر جو اس کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تھے اپنے جی میں کہنے لگے، یہ کون ہے جو گناہ بھی معاف کرتا ہے؟ مگر اس نے عورت سے کہا، جا، تیرے ایمان نے تجھے بچا لیا، سلامت چلی جا۔ یہ ہے خدا کی پاکیزگی، یہ ہے اس کے کلام کی پاکیزگی جو ظاہر ہوئی ہے۔ ایک بد چلن عورت ہے، کہتا اگر یہ نبی ہوتا جس کے گھر میں کھانا کھاتا ہے، خداوند وہ کہہ رہا اگر یہ نبی ہوتا تو اسے معلوم ہوتا کہ یہ عورت ناپاک ہے، اور نبی کبھی اسے اپنے نزدیک نہ آنے دیتا، کیونکہ نبی کو معلوم ہے وہ ناپاک ہو جائے گا۔ مگر یہ کون ہے؟ یہ خدا کا وہ کلام ہے جو پاک ہے، اور اس کی پاکیزگی نیاری ہے، عجیب ہے، بے حد ہے، جو بیان سے باہر ہے۔ خداوند کی پاکیزگی، اس کے کلام کی پاکیزگی جو جسم میں ظاہر ہوا ہے۔ اس عورت سے خداوند کہتا، دیکھ تیرے گناہ معاف ہوئے ہیں۔ وہ کہہ رہا یہ بد چلن ہے، خداوند کہہ رہا ہے ہاں، لیکن میں نے اس کو چھو دیا، اس نے مجھے چھوا ہے، اس کی بد چلنی جاتی رہی، اور اب دیکھ تجھ میں اور اس میں کتنا بڑا فرق ہے۔ دیکھ اس کی محبت اس کلام کے لیے جو جسم میں ظاہر ہوا ہے، دیکھ اس کی محبت اس معافی کے لیے جو اسے مل گئی گناہوں کی، دیکھ اس کا پیار، کیا تبدیلی آئی اس بد چلن عورت کے اندر، دیکھ جو زندگی برباد ہونے جا رہی تھی، دیکھ خدا کی کیا برکت اس پر نازل ہوئی ہے، اس لیے کہ اس نے کلام کو چھوا ہے۔ خدا کا کلام جو ظاہر ہوا ہے، جو اسے چھو دے وہ چھوٹ جاتا ہے۔ خدا کا شکر ہو اس کے کلام کے لیے۔ یہ کلام جیسے پیدائش کی کتاب میں ہم نے دیکھا تھا، خداوند ابن آدم کے وسیلے سے ظاہر ہونے سے پہلے آدم پر ظاہر ہوا اور اسے کہا تو کہاں ہے؟ آج یہی کلام لکھا، دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سنے گا، مجھے اندر آنے دے گا،
میں اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ، خوشی ہی خوشی ہوگی۔ کلام مجسم ہوا ہے، اپنے جسم میں اسے آ لینے دو، اپنے گھر میں اسے آنے دو، پھر دیکھو اس کی قدرت، اس کی پاکیزگی، اس کی محبت دیکھنا کیا ہوگی۔ خدا کا شکر ہو، کلام مجسم ہوا ہے۔ آمین۔ اے مسیحا تیرے در پہ آیا ہوں میں، تیری رحمت پہ ایمان لایا ہوں میں۔ اے مسیحا تیرے در پہ آیا ہوں میں، تیری رحمت پہ ایمان لایا ہوں میں۔ سن کے پیغام انجیل کا اے مسیح، تیری دعوت پہ ایمان لایا ہوں میں۔ بخش دیتا ہے تو ہر گناہ ہر خطا، میں ہوں مردہ گناہوں میں مجھ کو جلا۔ خداوند فرماتا آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا، بلکہ ہر ایک بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ خدا کا کلام جسم میں ظاہر ہوا، اس کا نام یسوع رکھا گیا، اس کا نام امانویل رکھا گیا، جس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ۔ اس خداوند یسوع نے فرمایا ہے زندگی کی روٹی میں ہوں، جو اس روٹی میں سے کھاتا ہے ہمیشہ تک جیتا رہے گا، جو اس پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے۔